بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں، اس کے 37ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم انشاءاللہ مزید دعائیں لیں گے، بازار میں داخل ہوتے وقت، بات چیت کے یا تقریر کے آخر میں، اور سواری میں سوار ہوتے وقت۔ گرامر میں مضاف و مضاف الیہ اور موصوف و صفہ کے بارے میں سیکھیں گے، اور انشاءاللہ سبق کے ختم پر ہم 243 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 53,136 بار آئے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم بازار کے داخل ہونے کی دعا لیں، میں دعاؤں کے بارے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بہت ہی بابرکت، پر نور، پر مغز اور حکمت سے بھرپور، معانی سے بھرپور ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو دیکھا جائے تو اس کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، کئی پہلوؤں سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف آپ نے بندے اور اللہ کے درمیان، بندے اور خالق کے درمیان تعلق کو صحیح کیا، یہ ایک ڈائمنشن ہے، یعنی اس کو شرک سے پاک کیا، اور دوسرا ڈائمنشن ہے کہ اس تعلق کو زندہ رکھا دعاؤں کے ذریعے۔ آپ ساری تاریخ پڑھ جائیے، ساری تاریخ کے بڑے بڑے مصلحین کی، ایون دوسرے نبیوں کی بھی تاریخ پڑھ جائیے، محفوظ نہیں ہے لیکن کسی کی تاریخ میں بھی، بائبل میں دیکھ لیجئے آپ، تورا میں دیکھ لیجئے، یا کسی اور مذہب کی تاریخ میں، یہ دعاؤں کا 5% بھی کیا ملے تو بہت بڑی بات، 2-3% بھی شاید نہ ملے آپ کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بندے اور اللہ کے تعلق کو ہمارے لیے صحیح کیا، یعنی ہم کو بتایا کہ صحیح تعلق کیا، بلکہ اس کو زندہ کر دیا۔ آپ نے ہر موقع کے لیے دعا سکھائی، اور ہر دعا میں ایسی پیارے پیارے پہلو ہیں۔ مثلا ایک دعا ہے باتھ روم سے نکلنے کی، غفرانکا۔ غفرانکا کا مطلب کیا ہے؟ تیری بخشش چاہیے۔ کیوں بھائی؟ باتھ روم سے نکلتے وقت تیری بخشش کا کیوں ذکر ہے؟ اس میں بڑا پیارا نقطہ ہے۔ ایک تو عام کیا، ایک بہت ہائی لیول کا نقطہ یہ ہے، ہائی لیول کا وہ یہ ہے جو اکثر مشہور ہے کہ بھئی ہم باتھ روم میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکے، اس لیے باہر نکل کر ہم کہہ رہے ہیں اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں کہ میں باتھ روم میں ذکر نہیں کر سکا۔ میں کہوں گا الحمدللہ یہ بہت اچھی تشریح ہے، لیکن یہ ہائر لیول کی ہے۔ ہم کون سا باہر ذکر کر رہے تھے جو باتھ روم میں جا کے مس کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے، یہ ہائی لیول کا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے تشریح بہت پیاری تشریح ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے کھایا، جو انرجی آئی اس سے اچھلا کودا پھرا، سارے مزے کیا، اب جو کچرا تھا وہ نکال بھی دیا، لیکن تیرا ویسا شکر نہیں کر سکا جیسا کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ اتنی پیاری تشریح ہے کہ کیسی پیاری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی کہ باتھ روم سے نکلتے، اس لیے کہ آپ کھانے کا ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا، اب دوسرا جا کے کھانا ہے۔ تو چلیے ہم بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی بڑی زبردست باتیں ہیں، لوگ اس کو صرف چوتھا کلمہ بول کر صرف ذکر کے طور پر لے لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھیے، اس کی گہرائی میں جائیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں اس کا، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ یہ سارے کلمے بازار سے کیا اس کا تعلق ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ تو سمپل بات ہے، آپ جانتے ہیں۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، واحد سے۔ لا شریک نہیں شریک اس کا، کوئی پارٹنر نہیں ہے، شرک بھی اسی سے، مشرک اسی سے، شریک کی جمع شرکا ہے، لہو اس کا۔ بازار میں جاتے ہوئے ایک چیز کو یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے مبغوض جگہ بازار ہے۔ بازار میں دنیا اپنی قوت اور چمک دمک کے ساتھ موجود ہوتی ہے، وہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کے بھولنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کے ذکر سے یہ دعا شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ الہ کے 3 معنی ہیں، جس کی پرستش کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرے۔ بازار میں ایسا لگتا ہے کہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سارے سامان موجود ہیں،
مگر الہ کے تیسرے معنی میں یہ بات یاد رہے کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا اصل میں تو اللہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پیسے شریک نہیں ہیں, یہ قوت شریک نہیں ہے, یہ پروڈکٹ شریک نہیں ہے اس کے, وہ صرف وہ اکیلا پورا کرے گا. یہ تو سب اسباب ہیں. لہ الملک و لہ الحمد, اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. کیوں بھائی بادشاہت کا ذکر ہو تعریف کا؟ اس لیے ایک پہلو اس کا یہ ہے, بازار اونچی عمارتیں اور بازار میں نئے نئے پروڈکٹس, خوبصورت جو ہے دکانیں یا امیر لوگوں کو دیکھ کر یہ نہیں بھولنا کہ سب کچھ اللہ کا ہے. نئی کاریں, نئے فونز اور دوسری چیزیں دیکھ کر ان کی تعریف میں نہیں لگ جانا, بلکہ اللہ کی تعریف کرنا ہے کہ اسی نے انسان کو سامان اور دماغ اور آئیڈیا سب کچھ اسی نے دیا ہے تاکہ وہ نئی چیزیں بنا سکے. تو اصل تعریف اللہ کی ہے اور اصل بادشاہت یہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بازار میں دیکھیں گے آپ, ڈاؤن ٹاؤن میں تو پھسل نہیں جانا, اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. ترجمہ کیجئے, لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے, وحدہ وہ الہ ہے, لا شریک لہ کوئی شریک نہیں اس کا, لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے ولہ الحمد اور اسی کے لیے تعریف ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت, وہ زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے, اسے موت نہیں آتی. سوچئے بازار سے کیا تعلق ہے اس کا, بہت بڑا. پہلے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. حیا مطلب وہ زندہ رہا, یحیا زندہ رہتا ہے, احیا زندہ کیا. ہم نے سیکھا نا اس سے پہلے, خرجہ نکلا, اخرجہ نکالا, نزلہ اترا, انزلہ اتارا. حیا زندہ رہا, احیا زندہ کیا. تو اخرجہ سے یخرجو, اسلمہ سے یسلمو, احیا سے یحیی زندگی دیتا ہے. یحیا زندہ رہتا ہے, حیا یحیا, احیا یحیی زندگی دیتا ہے. اسی طرح ماتا مر گیا, یموتو مرتا ہے, اماتا مارا موت دی, یمیتو مارتا ہے موت دیتا ہے. یحیی و یمیتو وہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وہو حی لا یموتو, دیکھیں اماتا یمیتو ہے لیکن ماتا یموتو ہے. یموتو مرتا ہے, لا یموتو نہیں مرتا, یعنی اس کو موت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کا بازار سے کیا تعلق ہے؟ بازار کی زندگی دنیا کی ساری چمک دمک کے ساتھ موجود ہوتی ہے, انسان اس میں کھو جاتا ہے. اس لیے یاد رہے کہ بازار کی یہ زندگی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. ایک دن یہ ساری چمک دمک ختم ہو جائے گی. وہاں پر خوش ہوتے ہوئے آنے جانے والے, بیچنے خریدنے والے سبھی موت کے منہ میں جانے والے ہیں, صرف اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. ترجمہ کیجئے, یحیی وہ زندگی عطا کرتا ہے و یمیت اور موت دیتا ہے, وہو حی اور وہ زندہ ہے, لا یموت. اسے موت نہیں آتی. بیدہ الخیر, اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بیدہ الخیر, اسی بیدہ, ید مطلب ہاتھ, یدہ اس کا ہاتھ, بیدہ اسی کے ہاتھ میں. الخیر, الخیر خیر یعنی بھلائی, الخیر یعنی ساری بھلائیاں. جیسے الحمد ساری تعریف, ال کا کے دو معنی ہیں, ال ایک خاص کرتا ہے, حمد یعنی المسلم وہ خاص مسلم, الحمد وہ خاص تعریف, لیکن دوسرا معنی ہے ساری. ال کا دوسرا معنی ساری ہے, ساری تعریفیں. تو الخیر ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہو علی کل شیء قدیر, شیء چیز کو کہتے ہیں, اشیاء اس کی جمع ہیں, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قدرت, قادر اردو کا ہی لفظ ہے. یعنی انسان بازار میں جاتا ہے, پیسہ ہاتھ میں لے کر خریدنے کے لیے بازار جاتا ہے, تو یہ نہیں سمجھنا کہ جو کھانے کی چیزیں میں لا رہا ہوں اس سے خیر ملے گا, مٹھائی میں لا رہا ہوں خیر ملے گا, کپڑا لا رہا ہوں خیر ملے گا, یا فائدہ ملے گا, مزہ ملے گا. اگر اللہ نہ چاہے نا تو یہی کھانے زہر بن سکتے ہیں. اسی طرح کپڑے اور دوسرے سامان میں بھی خیر نہیں, کسی بھی چیز میں خیر اسی وقت ملے گا جب اللہ اس میں خیر ڈالے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ قدرت والا ہے. قدرت پیسے میں نہیں ہے, سامان میں نہیں ہے, سامان بنانے والوں میں نہیں ہے, ہر چیز پر, اور اصل اور پوری قدرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہی خیر اور اچھی چیزیں دلا سکتا ہے, اور دلانے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع اور وسائل بھی وہی دے سکتا ہے. ترجمہ کیجئے, بیدہ الخیر
اسی کے ہاتھ میں ساری خیریں ساری بھلائیاں ہیں، وہوا اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہم لیتے ہیں دوسری دعا بات چیت یا تقریر کے آخر میں۔ جب بھی ہم محفل میں بیٹھیں بات چیت کریں تو کہیں گے ہم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سنگولر استغفرک، پلورل نستغفرک۔ سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ اس کانٹیکس میں سوچئے، یعنی بات چیت کے بعد کے حوالے سے کہ اے اللہ صرف تو ہی ہر کمی عیب کمزوری نقص پاک ہے، یہ ہے سبحانک، یعنی میں نے جو باتیں کی یقیناً اس میں کئی کمزوریاں غلطیاں رہ گئی ہوں گی، میری نیتوں میں کئی بار گڑبڑ ہوئی ہوگی، مجھ کو معاف فرما اس لیے کہ میں تو نقص والا ہوں، تو پاک ہے۔ اور وہ بحمدک تیری تعریف کے ساتھ پاک ہے، یعنی اے اللہ اگر میں نے کچھ اچھی باتیں کی ہیں تو آپ ہی کی مدد و توفیق سے، اس لیے آپ کا شکر ہے، آپ کی تعریف ہے، تعریف تو آپ ہی کی ہے۔ ترجمہ کیجئے سبحانک اللہم و بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا انت، بالکل سادہ الفاظ ہیں یہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ الا انت نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، کہ کوئی معبود کوئی اطاعت کے قابل کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ استغفرک و اتوب الیک، استغفر میں مغفرت چاہتا ہوں کا تجھ سے، و اتوب اور میں پلٹتا ہوں الیک تیری طرف، سارے الفاظ آپ جانتے ہیں، یعنی میں اپنی کمزوریوں غلطیوں اور حق بات کہنے کے مواقع کو جانے انجانے میں استعمال نہ کرنے پر، زبان کے گناہوں پر، نیت کے کھوٹ پر تیری بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف لوٹتا ہوں کہ آئندہ تیری مرضی کے موافق اور تجھ کو خوش کرنے والی بات کروں گا اور ویسی زندگی گزاروں گا۔ ترجمہ کیجئے استغفرک میں مغفرت چاہتا ہوں تجھ سے، و اتوب الیک اور میں پلٹتا ہوں تیری طرف۔ سواری میں سوار ہوتے وقت سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ جس نے مسخر کیا ہمارے لیے یہ سواری، وما کننا لہ مقرنین اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے۔ الفاظ تقریباً مانوس ہیں۔ سبحان الذی پاک ہے وہ جس نے، سخر مسخر کیا، مسخر کیا سورج و چاند کو مسخر کیا، یعنی کیا مطلب؟ ہاتھ میں نہیں دیا، یعنی ہمارے استعمال کے اور ہمارے فائدے کے قابل بنایا، اس کا مطلب ہے مسخر کیا، لنا ہمارے لیے، ہادا یہ یعنی یہ سواری، وما کننا اور نہ تھے ہم، لہو اس کو، مقرنین قابو میں لانے والے، کنٹرول میں لانے والے، ہم نہیں کر سکتے تھے اس کو کنٹرول میں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کیا مطلب سبحان الذی کیوں ہے شروع میں؟ یعنی ہر کمی نقص اور کمزوری سے پاک ہے، ایسا نہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا پھر ہماری سواری کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا، یا سواری کی چیزیں اس نے پیدا کرنا بھول گیا، یا بلکہ اسی نے نہیں، بلکہ اسی نے، اس لیے وہ سبحانہ کا ہے، اسی نے سواری کے جانور دیے، یا سائیکل، موٹر سائیکل، کار، ٹرین، بس، ہوائی جہاز بنانے کا سامان اور آئیڈیا دیا۔ جو چیزیں بھی ہماری ضرورت کو پوری کرنے والی ہیں ان چیزوں کو ہمارے لیے مہیا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، اس لیے وہ سبحانہ کا ہے۔ سخر لنا ھذا، اسی نے جانوروں کو مسخر کیا، یعنی وہ ہماری خدمت کے لیے ہمارے کنٹرول میں آئے، ورنہ ہاتھی اور یہ بڑے بڑے جانور یہ تو اٹھا کے کچل کے پھینک دیتے ہیں ہم کو، ایون بیل کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے آپ، اس کی قوت آپ کی قوت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور اسی نے دھاتوں کو اور پیٹرول کو اور ربر کو مسخر کیا، ورنہ یہ ربر ایک دن چلتا دوسرے دن پھیل جاتا، ایک دن پیٹرول جو ہے پانی رہتا دوسرے دن ہوا رہتی، تو کیا چلاتے آپ؟ وما كنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم إلى ربنا ہمارے رب کی طرف، لمنقلبون ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انقلبا، انقلبا ہم نے سیکھا، انقلبا ینقلب، انقلب منقلب لوٹ کر جانے والا، پھر کر جانے والا، پھر جانے والا، لوٹ کر جانے والا، منقلبون لوٹ کر جانے والے، لمنقلبون ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی آج ہم گھر سے کہیں اور جانے کے لیے نکلے ہیں، ایک دن ہم اپنے رب کی طرف اپنا آخری سفر کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یا بار بار آخرت کو یاد دلایا ہے۔ ترجمہ کیجئے وَإِنَّا اور بے شک ہم إِلَىٰ رَبِّنَا ہمارے رب کی طرف لَمُنقَلِبُونَ ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم ہمارے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہر آیت اور اس کے ٹکڑے پر لفظی ترجمہ اور رواں ترجمہ، اس کی پریکٹس آپ ضرور کیجئے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم بعض ٹکڑوں پر ہی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں گرامر۔ یہ ہے بیت اللہ، جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ بیت مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، یعنی پوزیشن بتانا ہو، ملکیت بتانا ہو تو یہ اس قسم کا کنسٹرکشن ہے۔ پہلے لفظ کو آپ اللہ کا گھر کہنا ہے تو گھر کو پہلے کریں بیت، اس کے اوپر پیش لگائیں اور دوسرے کو زیر، بیت اللہ ہی، اللہ کا گھر، بیت اللہ ہی، اللہ کا گھر۔ انفیکٹ جو ہمارے نام ہیں وہ سارے مضاف مضاف الیہ ہیں، جیسے عبد اللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمانی، عبد العزیزی، عبد الرحیمی، عبد السلامی، نصیر الدینی، دین کی مدد کرنے والا۔ تو سارے نام وہ مضاف مضاف الیہ ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ اور بیسٹ ایگزامپل بیت اللہ، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک سٹینڈرڈ ایگزامپل آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ کچھ اور مثالیں لیتے ہیں ہم۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ دعوت الرسولی، رسول کی دعوت۔ خلق اللہ، اللہ کی خلق یا اللہ کی مخلوق۔ اسی طرح رب الناس، لوگوں کا رب۔ قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم۔ اب دیکھیں اس میں قوم الہودی نہیں ہے یہاں پر، کیوں؟ الہود نہیں، ہود خود علیہ السلام ایک نام ہے، اس کو ال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم۔ حکم القرآنی، القرآن کا حکم۔ بعض وقت مضاف الیہ جو ہے وہ ضمیر ہو جاتا ہے، جیسے عبدہ، اس کا بندہ، نام کے بجائے عبد اللہ کے بجائے اگر اللہ کا ذکر پہلے آ گیا ہو تو عبدہ کہہ سکتے ہیں یا عبدی کہہ سکتے ہیں، اس کا بندہ۔ عبدہ، اس کا بندہ۔ رسولہ، اس کا رسول۔ برکاتہ، اس کی برکات۔ شانئک، اصل میں ہونا چاہیے شانئک، آپ کا دشمن، مگر ان آنے کی وجہ سے ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس پہ زبر لگتا ہے، تو شانئک، آپ کا دشمن۔ یاد رکھیے مضاف مضاف الیہ جوڑی کے سامنے اگر حرف جر آ جائے تو پھر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا جب بھی حرف جر آئے، بی، فی، علی، الی، من، عن، یہ جو حروف آتے ہیں سامنے تو اس کے بعد والے کو زیر لگاتے ہیں، جیسے بسمی، باللہ، للہ، من الشیطانی۔ تو اگر اسم اللہ کو لے لیں ہم، اسم اللہ، اللہ کا نام، اس کے سامنے بی لگائیں گے تو بی فوری اسم پر اثر کرے گا۔ بی اسم اللہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ۔ فی دین اللہ، اللہ کا دین، اس کے سامنے فی لگے گا تو فی دین پہ فی کا اثر لگے گا، فی دین اللہ۔ دونوں جوڑیاں مضاف مضاف الیہ کی وہ دونوں زیر پہ چلے جائیں گی۔ اسی طرح اصحاب الفیل، ہاتھی کے ساتھی یا ہاتھی والے، اس کے سامنے بی لگائیں گے تو بی کا اثر اصحاب پہ ہو جائے گا، بی اصحاب الفیل، بی اصحاب الفیل۔ بعض وقت ڈبل مضاف الیہ بھی آ جاتے ہیں، جیسے مالک یومی، یعنی دن کا مالک، اور دوسرا مضاف مضاف الیہ یوم الدین، دین کا یعنی بدلے کا دن، بدلے کا دن، یوم الدینی بدلے کا دن۔ اصل میں دین دن دونوں کنفیوز ہو رہے ہیں وہاں پر، اصل میں دین کا مطلب ہے بدلہ، یہاں پر بدلے کا دن۔ دن کا مالک، بدلے کا دن، دونوں کو جڑا دیجئے، مالک ہے یوم الدینی، تو اب کیا ہوگا؟
جو مضاف پہلے پہ پیش لگتا ہے دوسرے پہ زیر تو کیا ہوگا؟ مالکو پہ تو پیش رہے گا، یومو کے بجائے یومی ہو جائے گا. مالکو یوم الدینی یعنی بدلے کے دن کا مالک، ڈبل مضاف ہے. آپ بولیں گے مالک یوم الدین تو نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہے، تو وہ یہ اس لیے ہے کہ وہ للہ، الحمدللہ، الرحمانی، الرحیمی، مالکی، تو لی کا اثر یہ سب پر آ رہا ہے اور لی لگنے سے مالکو مالکی ہو جاتا ہے. تو اب ہم لیتے ہیں مضاف مضاف الیہ کی پریکٹس ان صورتوں سے جو ہم نے آلریڈی پڑھی ہیں، جن کے معنی ہم کو معلوم ہیں. ایک تو اسم اللہ، یاد رکھیے اس میں حرف جر آنے کی وجہ سے یا اس سے پہلے مضاف آنے کی وجہ سے یا حرف جر آنے کی وجہ سے دونوں جوڑیوں پہ بعض وقت زیر ہے. جیسے اسم اللہ کے بجائے بسم اللہ ہے، کیونکہ بی کی وجہ سے اسم اللہ اسم اللہ ہو گیا، بسم اللہ. اسی طرح رب العالمین تھا یہ، الحمدللہ اصل میں رب العالمین ہے، جہانوں کا رب، لیکن للہ لی ہے نا، وہ لی کا اثر ربی پہ پڑ رہا ہے تو رب العالمین ہو گیا ہے. اسی طرح مالک یوم الدین یہ تو ہم نے دیکھ لیا اس سے پہلے. اسی طرح بھی اصحاب الفیلی تھا، وہ بھی لگنے سے اصحاب الفیلی ہو گیا. اسی طرح ہم نے دیکھا عبدہ رسولہ، تو یہاں پر ہے قیدہم، ان کا داؤ، اصل میں یجعل ہونے کے بعد وہ قیدہ آبجیکٹ ہے اس لیے قیدہم کے بجائے قیدہم ہو گیا ہو، لیکن قیدہم اصل ہے وہ، لیکن جملے کے لحاظ سے قیدہم ہو گیا. اسی طرح ایلاف قریشین تھا، قریش کو مانوس کرنا، ایلاف قریشین، لیکن لی آنے کی وجہ سے لی ایلاف قریشین. اسی طرح تھا رحلۃ الشتائی، سردی کا سفر، لیکن آگے چل رہا ہے کس سے مانوس کرنا، تو رحلہ آبجیکٹ ہے اس لیے رحلۃ الشتائی ہو گیا. اسی طرح رحلۃ الصیفی، رحلۃ الشتائی و رحلۃ الصیفی دونوں کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ رحلۃ الشتائی والصیفی. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ ماعون میں ہم دیکھیں گے طعام المسکینی، مسکین کا کھانا، لیکن اس کے سامنے اعلی ہونے کی وجہ سے اعلی طعام المسکین، اعلی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر. اسی طرح صلاتہم تھا وہ ان کی نمازیں، لیکن عن لگنے کی وجہ سے عن صلاتی ہو گیا تو یہ بھی ہم ہو گیا، صلاتہم، عن صلاتہم، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. اسی طرح سورہ کوثر میں ہے ربک، آپ کا رب، مگر لی لگنے کی وجہ سے لی ربک، آپ کے رب کے لیے. اسی طرح شانئک، آپ کا دشمن، ان نہ لگنے کی وجہ سے شانئ ہو گیا، وہ شانئک، آپ کا دشمن. اسی طرح سورہ نصر میں ہے نصر اللہ، اللہ کی مدد. اسی طرح دین اللہ، اللہ کا دین، لیکن فی لگنے کی وجہ سے فی دین اللہ ہو گیا. ربک، حمد ربک، حمد ربک ہے وہ، حمد ربک، آپ کے رب کی حمد، حمد ربی، آپ کے رب کی حمد، لیکن ہونا کیا ہے وہاں پر بی لگنے کی وجہ سے بحمد ربک ہو گیا. اب غور کرتے جائیے ان میں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا، آپ کو گرامر کھلتی چلی جائے گی، اور یہ جتنا مانوس ہوں گے آپ آگے بھی بہت آسانی سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے گی. اسی طرح یہاں تھا حمالۃ الحطب، لیکن جملے کی حالت کی وجہ سے حمالۃ الحطب ہو گیا. اسی طرح مالہ، اس کا مال. اسی طرح فی جیدہا، جیدہا اس کی گردن، اصل میں جیدہا تھا وہ اس کی گردن، لیکن فی لگنے کی وجہ سے فی جیدہا. اسی طرح سورہ فلق میں ہے رب الفلقی، صبح کا رب، لیکن بی لگنے کی وجہ سے برب الفلقی. اسی طرح تھا شر غاسق، اندھیرے کا شر، لیکن من آنے کی وجہ سے من شر غاسق. اسی طرح تھا شر النفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کا شر، لیکن من لگنے کی وجہ سے من شر النفاساتی. اسی طرح تھا شر حاسد، حاسد کا شر، لیکن من لگنے کی وجہ سے من شر حاسد. تو آپ جواب دیجئے رب الناس یعنی لوگوں کا رب، بی لگنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ برب الناس. اسی طرح تھا ملک الناسی، لوگوں کا مالک،
لیکن بی لگنے کی وجہ سے ملک الناسی، ماشاءاللہ، الہ الناسی لوگوں کا معبود، لیکن بی کا اثر ہونے سے الہ الناسی۔ اسی طرح سے تھا شر الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے کا شر، لیکن من لگنے کی وجہ سے من شر الوسواسی۔ اسی طرح تھا صدور الناسی، لوگوں کا سینہ، لوگوں کے سینے، لیکن فی لگنے کی وجہ سے فی صدور الناسی، لوگوں کے سینوں میں۔ یہ تو تھا مضاف مضاف الیہ۔ اب ہم لیتے ہیں موصوف و صفہ۔ موصوف اردو میں بھی کہتے ہیں موصوف، وہ جو ہے موصوف ایسے تھے یعنی جن کی صفت بیان کی گئی، جن کا ذکر کیا گیا، موصوف، اور صفہ یعنی جو صفت ہے، جیسے بیت کبیر، گھر بڑا۔ تو عربی میں پہلے موصوف کا ذکر ہوتا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ گھر کی بات ہو رہی ہے، اس کی کیا صفت ہے؟ وہ بڑا ہے، بیت کبیر۔ ہمارے اردو میں الٹا کہتے ہیں بڑا گھر، لیکن انگلش میں الٹا کہتے ہیں بگ ہاؤس، لیکن عربی میں پہلے کون کس کی بات ہو رہی ہے پہلے اس کی بات کرو، بعد میں اس کی صفت بیان کرو۔ بیتن، اچھا گھر کی بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ کبیرن، بڑا ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسلم، مسلمان، کیا ہے وہ؟ صادقن، اچھا سچا ہے وہ، اور ٹرو، کوئی ایک مسلم، اس میں ال نہیں ہے اس لیے کوئی بھی، کوئی ایک سچا مسلم۔ اسی طرح پلورل جب آئے، اچھا یہ یاد رکھیے، یہ جو موصوف و صفہ ہے، یہ چار چیزیں اس میں میچ ہونی چاہیے۔ پہلے یہ کہ اس کا نمبر میچ ہونا چاہیے۔ اگر آپ مسلمون کہیں گے، سچا کہہ رہے ہیں، تو صادقن سنگولر سنگولر ڈالیں گے آپ، واحد واحد۔ لیکن مسلمون کہیں گے تو مسلمون صادقون نہیں بولیں گے، مسلمون صادقون میچ کریں گے، کیا بولیں گے؟ مسلمون کے ساتھ صادقون، مسلمون صادقون۔ اسی طرح اگر آپ ادھر ال لگائیں، وہ خاص مسلم، تو ادھر بھی ال لگانا پڑے گا۔ المسلم الصادق، وہ سچا مسلم۔ تو پھر سے بولیے المسلم الصادق، اور اگر میں پلورل میں المسلمون کہوں تو الصادقون، دونوں میچ کرنا چاہیے۔ تو ایک تو سنگولر پلورل میچ کرنا ہے، دوسرے اسپیسیفک، اگر آپ وہ خاص بولے تو اس کو بھی خاص بولیں گے، صفت میں بھی خاص آ جائے گا، یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات، اگر وہ مذکر ہے تو یہ مذکر، یہ مؤنث ہے تو وہ مؤنث۔ تو مسلم صادقون، تو مسلمتن صادقتن، مسلمتن صادقتن، اور المسلمت الصادقۃ یا مسلماتن صادقاتن، المسلمات الصادقات۔ تو یہاں پر ان ایک مسلمہ کی بات ہو رہی تو یہاں بھی الصادقہ نے صادقاتن ہوگا، یہاں پہ وہ خاص کی بات ہوگی تو یہاں بھی ال لگانا پڑے گا، اور سنگولر ہے تو سنگولر، پلورل ہے تو پلورل۔ اسی طرح اس کا کیس، اس کے حال کو بھی میچ کرنا پڑے گا، یعنی بیتن کبیرن، بڑا گھر، ٹھیک ہے، ایک بڑا گھر۔ لیکن میں اگر کہوں کہ میں نے ایک بڑا گھر دیکھا، رأیت، تو اب وہ چونکہ آبجیکٹ ہے، مفعول بھی ہی ہے، تو آبجیکٹ کی حالت میں ان آئے گا، ان۔ تو رأیت بیتن، اب آپ بیتن کہیں گے تو کبیر کو کیا بولیں گے؟ کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیر، فی بیتن کبیرن، بڑے گھر میں۔ تو اگر ان ہے تو یہ بھی ان رہے گا، یہ ان ہے تو یہ ان رہے گا، یہ ان ہے تو ان رہے گا، یہ ال کے ساتھ ال ہے تو اس کے ساتھ ال رہے گا، وہ سنگولر ہے تو یہ سنگولر رہے گا، وہ مذکر ہے تو یہ مذکر رہے گا، وہ مؤنث ہے تو مؤنث رہے گا۔ چاروں حالتوں میں موصوف و صفہ کو میچ کرنا چاہیے۔ بیت اللہ، تینوں جملوں کو یاد رکھ لیجئے، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت کبیرن بڑا گھر، البیت کبیرن اس کو ہم دیکھیں گے وہ گھر بڑا ہے، اس کو اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ پریکٹس کے لیے ہم لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم، اسی طرح بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، میچ ہو رہا ہے۔ الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، طیرا ابابیل، عصف مأکول، القوم الکافرین۔ اسی طرح اس میں تو ساری صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، یہ سب ال کے ساتھ اور سنگولر کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں۔
اسی طرح خطبہ جمعہ کی جو پڑھی جاتی ہے اکثر آیت وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وغیرہ. آخر میں ہم نقطۂ شوق کے طور پہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ وہ آئے گا قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن کر اپنے ساتھیوں کے لیے، لأصحابہ، اپنے ساتھیوں کے لیے، یعنی پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، پھیلانے والوں کے لیے. تو اس یوم القیامہ کا تصور کیجئے آپ، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا. جیسے قرآن کہتا ہے اس دن انسان اپنی ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، بھائی سے، سب سے بھاگے گا. کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہے گا کہ کہیں جو ہے مجھ سے کہیں نیکیاں نہ پوچھ لے. سارے کروڑوں اربوں لوگ، خربوں لوگ، 7,000 70,000 کروڑ، اللہ کو معلوم کتنے ہزاروں کروڑ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اور وہاں پر کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس پریشانی کے عالم میں قرآن آئے گا، وہ کہے گا میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں. کتنی خوشی ہوگی اس وقت. اگر اس خوشی حاصل کرنا ہے تو ہم کو آج سے قرآن کا ساتھی بن جانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے، قرآن کا ساتھی بن جانے